فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایماندار لوگو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور نوازشوں کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان کی سعادتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو رمضان کی برکتوں سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ جانتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مہینہ ہے، جس میں گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، خطاؤں اور لغزشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں، نیکیوں کا اجر ایک دو گنا نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطاؤں کا اور اس کے فضل کا اور اس کے انعامات کا جو ہے وہ ایک جمع غفیر جو ہے وہ انسان کے شامل حال رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ تو یقیناً ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان کے فضائل آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اس میں سے 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں، یاد دہانی کے طور پر اور ایمان کی تر و تازگی کے لیے، وگرنہ یہ حدیثیں تو وہی ہیں جو ہر سال آپ سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النیران فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو اور سرکش جنوں کو جو ہے وہ پابندے سلاسل کر دیتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں سے رمضان کی راتوں میں کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کی جانب سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے اللہ کے بندے، جس کے دل میں تھوڑا سا بھی نیکی کا جذبہ موجود ہے، رغبت موجود ہے، وہ آگے آئے اور آگے آ کر نیکی کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کے چاہنے والے، اب تو ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، سکینت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، ہر طرف سکون ہی سکون ہے، اور ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ اب تو اللہ کی بغاوت سے باز آ جا، اب تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر دے،
اور मासियत से पीछे हट जा। वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, और अल्लाह तबारक व ताला लोगों को जहन्नम की आग से आजाद फरमाते हैं। वज़ालिका कुल्ला लैलतिन, और ये आजादी जो है वो हर रात में होती है। यहां से मालूम हुआ कि वो लोग जो ये हदीस मशहूर करते हैं कि पहला अशरा जो है वो रहमत का होता है और दूसरा अशरा मगफिरत का होता है और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से आजादी का होता है, ये हदीस तो मौजूद है लेकिन सही नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला तमाम रातों में यकसा तौर पर लोगों को जहन्नम की आग से जो है वो आजाद फरमाते हैं। वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार वज़ालिका कुल्ला लैला, और अल्लाह तबारक व ताला लोगों को जहन्नम की आग से आजाद फरमाते हैं। और ये सिर्फ आखिरी अशरे में नहीं होता, बल्कि यकम रमजान से लेकर 29 या 30 रमजान तक ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। तो गोया के इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, नेकी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए और अल्लाह तबारक व ताला से जहन्नम से आजादी का टिकट जो है वो ले लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी सआदत है जिससे ये जो है वो मिल जाती है। और दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद गिरामी है, यानी हदीस कुदसी है, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए, जो भी वो नेकी करता है उसका अजर जो है उसको दे दिया जाता है। वल हसनतु युदाअफु इला अशरि बिअशरि अमसालिहा, और नेकी को 10 गुना बढ़ाकर जो है उसके नामा अमाल में दर्ज कर दिया जाता है। इला सबे मियाते ज़िफ, 700 गुना तक अल्लाह तबारक व ताला जो है वो बढ़ा देते हैं। नेकी एक करता है और इंसान को अजर 10 का मिलता है, और कभी 10 से बढ़ाकर 20 का और 100 का और 200 का, हत्ता के 700 गुना तक जो है इंसान को अजर व सवाब जो है वो अता कर दिया जाता है। और रमजान में ये सवाब जो है ये तो कहीं और ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। फरमाया इल्ला सौम, सवाए रोजे के, फइन्नहु ली व अना अज्जी बिही, लोगों रोजा मेरे लिए है, इसका अजर और सवाब और इसका बदला मैं ही अता करूंगा। क्यों? यदउ तामहु व शराबहु व शहवतहु लिअजली, इंसान अपने खाने को और पीने को और अपनी शहवात को मेरी रजा के लिए तरक करता है, मेरी जात के लिए तरक करता है। कोई चीज उसको जो है वो और मतलूब नहीं होती। खाने पीने से, शहवात से इंसान क्यों रुक जाता है? सिर्फ अल्लाह की खातिर। जैसा कि पिछले जुम्मे मैंने जिक्र किया था कि बंद कमरे में भी जाकर इंसान कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं करता है, इसलिए कि वो देखता है कि मैंने ये रोजा जो है वो अपने रब के लिए रखा और मेरा रब जो है वो मुझे देख रहा है। इस वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों रोजा खास मेरे लिए है। खास मेरे लिए क्या है? बाकी अमल भी अल्लाह के लिए है। मुराद ये है कि इसका अजर मैं दूंगा। इसका अजर मैंने फरिश्तों को नहीं बतलाया, उसके नामा अमाल में अजर नहीं लिखा जाएगा, उसके नामा अमाल में सिर्फ रोजा जो है वो लिख दिया जाएगा। इसलिए फरमाया इसका अजर क़यामत के दिन जो है वो मैं दूंगा। और फिर अगले टुकड़े में फरमाया लिस्साइम फरहतान, लोगों रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। फरहतुन इंदा इफ्तारिही या इंदा फित्रिही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही, एक खुशी उस वक्त उसको होती है जब वो रोजा इफ्तार करता है, सुबह से शाम तक भूख और प्यास जो है वो बर्दाश्त करता है, और फिर बेहतरीन किस्म के मशरूबात और खाने और पीने उसके सामने मौजूद होते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म का इंतजार करता है कि अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया, अभी रुक जाओ। और जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आता है, अजान आती है, उस वक्त रोजा इफ्तार करता है तो उसकी खुशी जो है वो दोबाला हो जाती है। उस वक्त सादा पानी भी इंसान को बड़ा मजेदार लगता है। उस वक्त हल्की से हल्की चीज भी इंसान पेट में दाखिल करता है तो उसे बहुत सुकून हासिल होता है और उसे लुत्फ हासिल होता है। फरमाया एक तो इफ्तारी के वक्त उसे खुशी हासिल होती है, और दूसरी खुशी इंदा लिकाई रब्बिही, जिस वक्त वो अपने रब से मुलाकात करेगा उस वक्त जो उसको खुशी होगी उसका तसव्वुर जो है वो इंसान इस दुनिया में नहीं कर सकता। ये दूसरी हदीस है जो हमें रग़बत दिलाती है। लोगों रमजान की बरकतों से फायदा उठाने का ये जबरदस्त मौका है, इस मौके को जाया ना कीजिए, इसकी हिफाजत कर लीजिए और इससे फायदा जो है वो उठा लीजिए। तीसरी हदीस
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ دو بندے ہیں، ان میں سے ایک بندہ شہادت کی موت میں فوت ہو گیا، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی اس کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ اور میں نے خواب دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے اور بستر پہ فوت ہوا ہے، میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا، یہ بندہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ پھر دوبارہ سنیے، دو بندے تھے صحابہ میں سے، ایک بندہ شہادت کی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اور فوت ہو گیا، دوسرا آدمی پورے 1 سال کے بعد بستر پہ فوت ہوا۔ صحابی خواب دیکھتے ہیں کہ وہ جو بعد میں فوت ہوا تھا بستر پہ، وہ جنت میں دوسرے آدمی سے پہلے داخل ہو رہا ہے۔ صحابی نے آ کر اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اے اللہ کے رسول، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تعجب کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ شہید کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اسے جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا؟ کہا بالکل صحیح ہے، شہید کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور اسے پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ تو بتلاؤ، 1 سال بعد میں فوت ہونے والا بندہ جس نے نمازیں پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے اور اللہ کی عبادات کرتا رہا، یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے، بالخصوص آپ نے نماز کا اور روزے کا ذکر کیا، کیا وہ اس کے بعد اس نے نماز نہیں پڑھی اور وہ روزے نہیں رکھتا رہا رمضان کے؟ فرمایا اس وجہ سے وہ بندہ جنت میں چلا گیا ہے۔ فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو ان دونوں کے درجات میں اتنا ہی فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ۔ ان کے درجات میں آسمان اور زمین کے فاصلے سے کہیں زیادہ جو ہے وہ درجات میں جو ہے وہ فرق ہے، کیونکہ اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادات بھی جو ہے وہ کی۔ تو اس لیے یہ تینوں حدیثیں، بے شمار احادیث ہیں فضائل کے اندر، پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، پھر میں نے صرف اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ان کو ذکر کیا کہ تاکہ شوق پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کی گھڑیوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو لہٰذا یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، اس لیے تمام غیر ضروری کاموں کو ایک سائڈ پہ کر دیجئے اور رمضان کی برکتوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ نمبر 2، ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزے کے کچھ آداب ہیں اور اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اٹھا ہے اور جلدی سے وضو کیا اور وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ جب اس سے بعد میں پوچھا کون سی نماز پڑھی ہے، کہا پتہ نہیں، میں سمجھا نماز کا ٹائم پڑھ لی۔ اس کی کوئی نماز، وہ نماز قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے نماز کی نیت ہی نہیں کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اس کی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ نیت موجود نہیں ہے۔ نیت ہر عمل کے لیے ضروری ہے اور نیت ارادے کا نام ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو ذہن اس کا نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ میں ابھی جمعے کی نماز پڑھنے لگا ہوں، بس یہی اس کی نیت ہے۔ اسی طرح روزے کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا لا صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل، اس آدمی کا کوئی روزہ نہیں جو رات کو سونے کے وقت یا رات کے وقت میں روزے کی نیت نہیں کرتا۔ گویا کہ نیت کا وقت رات کا ہے اور رات کا وقت سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر کی آذان تک ہے، فجر کے طلوع تک ہے۔ اس وقت میں روزے کی نیت جو ہے وہ کی جاتی ہے اور ارادہ کر لے تو اس کی نیت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ فرض کر لیجئے پچھلے دنوں جیسا کہ اچانک اعلان کیا گیا 10 بجے 11 بجے کہ چاند نظر آ گیا ہے، صبح روزہ ہے، بہت سارے لوگ سو چکے تھے۔ اب ان کو نہیں معلوم، انہوں نے جب سوئے تھے تو یہی خبریں سنی تھی کہ چاند نظر نہیں آیا اور کل روزہ نہیں ہے، لہذا کل کو روزہ نہیں رکھنا۔ وہ سو گئے، اب صبح فرض کر لیں وہ اذان کے بعد اٹھتے ہیں، اس کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب اذان ہو چکی ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے اذان ہو گئی اور لوگوں سے سنتا ہے کہ آج تو روزہ ہے،
کیا وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ نفلی روزہ رکھنا ہے رکھ لے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر رکھ لے، لیکن یہ اس کا رمضان کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ رات کو نیت جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ رات کو اگر نیت کر لیتا تو روزہ ہو جانا تھا۔ فجر سے 1 سیکنڈ پہلے وہ بیدار ہو گیا اور اس وقت اس نے نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر فجر کی اذان ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نیت نہیں کر سکتا۔ فرضی روزے کے لیے نیت کا رات کے وقت ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، تو لہذا رات کے وقت جو ہے وہ نیت یہ روزے کی کرنی چاہیے، اور وہ مغرب کے وقت جس وقت ہم جو ہے وہ گھر میں انتظام کرتے ہیں کہ یہ کھانا رکھ لو، یہ کھانا رکھ لو، صبح کو کھانا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے، یہی نیت۔ تراویح پڑھ لیتا ہے، یہی نیت۔ صبح کو سحری کے وقت اٹھ کر کھانا کھا لیتا ہے، یہی نیت ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہوں، یہ روزے کا کھانا ہے، تو لہٰذا یہ نیت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو پہلا عمل تو یہی ہے کہ روزے کے لیے نیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ دوسرا عمل، اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ نیت کا تعلق میں نے ذکر کیا زبان کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ۔ عام طور پہ ہم جو روزے کے اوقات کے کیلنڈر وغیرہ چھپتے ہیں ان میں یہ لکھ رکھا ہوتا ہے کہ روزے کی نیت ایسے کیجئے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں نے کل والے روزے کی نیت کی۔ کل والے روزے کی نیت کیا ہے؟ یہ تو زبان سے نیت کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، معلوم نہیں یہ کس نے دعا بنا کر جو ہے وہ لکھ دی ہے اور لوگوں میں معروف ہو گئی ہے اور لوگ اسی طریقے سے نیت کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت نہیں، لہذا ارادے کا نام نیت ہے، اور ارادہ کر لیجئے، آپ کی نیت ہو جائے گی، زبان سے کہنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا عمل، سحری جو ہے آخر وقت میں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما اخر السحور، لوگ جو ہے وہ خیر اور بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک سحری کو لیٹ کرتے رہیں گے، جب تک سحری کو دیر سے کرتے رہیں گے۔ دیر سے کرنے کا مراد کیا ہے؟ اذان ہوتی رہے، ختم ہو جائے، دوسری اذان شروع ہو جائے، وہ بھی ختم ہو جائے، تیسری شروع ہو جائے، آپ کھاتے رہیے، کیونکہ شریعت نے کہا ہے دیر سے سحری کرنا مسنون ہے۔ نہیں، ایسا یہ معنی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت بھی گزر جائے اور اس کے بعد تک کھاتے رہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت سحری کا آخری وقت ہے، فجر کے طلوع ہونے کا وقت ہے، اس وقت سے کچھ دیر پہلے سحری کھائیے۔ آپ عرب میں جائیں، سعودیہ میں جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو حج اور عمرہ کی زیارتیں نصیب فرمائے، وہاں پہ آپ دیکھیے عرب کے لوگ عموماً رات بھر جاگتے رہتے ہیں، اور عموماً جو ہے وہ افطاری کے بعد تھوڑا بہت کھانا پینا کھا لیا، تقریباً 12 بجے 1 بجے کھانا کھاتے ہیں، 12 بجے 1 بجے کھانا کھاتے ہیں اور اسی کو سحری سمجھتے ہیں۔ یہ سحری تو ہو جائے گی لیکن سنت کے مطابق عمل نہیں۔ وہ 3-4 بجے اٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، 12-1 بجے کھانا کھا لیا بس ٹھیک ہے، 4 بجے جاگتے ہیں تو پانی کا کوئی گلاس پی لیا نہیں تو نہ صحیح، اس کے بعد سحری جو ہے وہ ان کی ہو گئی۔ یہ 12 بجے 1 بجے کھانا کھانا جو ہے یہ افضل سحری نہیں ہے۔ سحری تو ہو جائے گی لیکن افضل نہیں۔ افضل کیا ہے؟ مثلا آج کل 4:45 بجے تقریباً اذان ہوتی ہے تو 4:30 بجے کھانا کھانا، 4:15 بجے کھانا کھا لینا، یہ افضل سحری ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں آخر وقت میں سحری کرو، یعنی جس وقت فجر طلوع ہو رہی ہے اس سے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ سحری کر لیجئے، یہ سب سے بہترین جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا اور اچانک اذان شروع ہو گئی ہے تو وہ جلدی سے 2-3 نوالے جو اس کے ہاتھ میں ہیں وہ اس کو ختم کر لے، گلاس پانی کا پی رہا ہے تو اس کو پی لے، چائے کے 2-4 گھونٹ باقی رہتے ہیں اس کو پی لے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ ہمارا طرز عمل ہوتا ہے کہ سب کچھ کھا پی لیا ہے اور رکھ دیا اور پھر اذان کا انتظار کرتے ہیں، جب اذان شروع ہو جاتی ہے پھر چائے کا کپ پکڑ لیتے پھر پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جب آپ نے کھا پی لیا ہے پھر اذان کے پہلے کلمے کے بعد فوراً سب کچھ ترک کر دیں، اس وقت بالکل نہیں کھانا پینا۔ آپ نے اجازت دی ہے کہ اس آدمی کو جو کھانا کھا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں 2-3 نوالے باقی ہیں اور اذان شروع ہو گئی ہے، وہ جلدی سے 2-4 نوالے جو ہیں وہ لے لے اور اپنا کھانا جو ہے وہ مکمل کر لے۔ لیکن جو آدمی کھا چکا ہے دوبارہ اذان کے شروع ہونے کے بعد جو ہے بالکل اسے جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ اذان اسی اذان کا اعتبار ہے جو اذان وقت پر ہوتی ہے۔ بہت سی اذانیں وقت سے پہلے ہو جاتی ہیں، ان اذانوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔
اور بہت سی اذانیں وقت کے بعد ہوتی ہیں، ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ مؤذن جو ہے اس کو امین ہونا چاہیے، وہ لوگوں کو وقت کی خبر دیتا ہے، لہذا اس کو وقت پر اذان دینی چاہیے۔ اگر وقت پر سے پہلے اذان دیتا تب بھی وہ خیانت کرتا ہے، وقت کے بعد اذان دیتا تب بھی خیانت کرتا ہے، اس لیے اسے وقت پر اذان دینی چاہیے۔ اور آج کل ہمارے پاس گھڑیاں بھی موجود ہیں اور ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، لہذا وقت کو دیکھیے، جو اذان وقت پر ہوتی ہے اس کا اعتبار کر کے باقی اذانوں کو چھوڑ دیجیے۔ ایک اذان 5 منٹ بعد میں ہو رہی ہے تو انسان کہے میں جلدی سے 2-4 نوالے لگا لوں، کوئی بات نہیں، اذان ہو رہی، ایسی اذان کا کوئی اعتبار۔ لہذا اس اذان کو دیکھیے جو وقت پہ ہوتی، نہیں وقت پہ ہوتی تو آپ کے پاس وقت موجود ہے، اس وقت کا اعتبار کرتے اس وقت کھانا پینا جو ہے وہ ترک کر دیں۔ سحری کا کھانا بہت ہی باعث برکت ہے، ضرور کھانا چاہیے، فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے اور اجر و ثواب کا حامل ہے۔ جو آدمی سحری کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سحری کھانے کے اوپر بھی انسان کو جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، ہماری سحری میں اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی سحری میں، یہ روزے میں سحری کا فرق ہے، ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کا فرق ہے۔ وہ لوگ سحری نہیں کرتے، ہم لوگ جو ہے وہ سحری کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں سحری کی جاتی ہے۔ اس سحری کو کرنا چاہیے اور یہ سنت ہے اور افضل ہے اور آخری وقت میں جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر کسی آدمی کو موقع نہیں مل سکا سحری کھانے کا تو وہ ہماری زبان میں جس کو اٹپہرا روزہ کہتے ہیں، اگر اٹپہرا روزہ رکھ لیتا ہے تو درست ہے، رات کو نیت کر لی صبح کو اور سحری کھانی ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن صبح نہیں اٹھ سکا، جب اٹھا تو اذان ہو چکی تھی، نماز کا وقت ہو چکا تھا، اب وہ کچھ بھی نہ کھائے پیے، اس کا روزہ جو ہے وہ درست۔ اسی کو اٹپہرا روزہ کہتے ہیں، اسی کو بغیر سحری کے روزہ کہتے ہیں، یہ روزہ جو ہے اس کا جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل جو ہے وہ افطاری کا ہے۔ افطاری بھی اسی طریقے سے وقت پہ کرنی چاہیے، جو اذان وقت پر ہوتی ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس اذان کے ساتھ روزہ کھولے۔ اگر کوئی آدمی 5 منٹ 10 منٹ پہلے اذان دے دیتا ہے اس کا کوئی اعتبار، اس وقت روزہ نہیں کھولنا چاہیے، اور کوئی آدمی 10 منٹ کے بعد اذان دیتا ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں بھی آپ نے یہ حدیث فرمائی ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، اس وقت تک لوگ خیر اور بھلائی سے رہیں گے جب تک لوگ جو ہے وہ افطاری کو جلدی کرتے رہیں گے۔ افطاری کو جلدی کب کرنا؟ یعنی جب وقت ہو جائے، ٹائم سے پہلے نہیں، جب وقت ہو جائے تو پھر مزید تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھہر جائیں، ابھی 5 منٹ ٹھہر جائیں، مزید احتیاط کر لیں۔ مزید احتیاط کی ضرورت تب ہے جب آپ کو وقت کا علم نہیں، آپ جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں، سفر میں ہیں، گھڑی موجود نہیں اور نظر آ رہا ہے کہ سورج چھپ گیا ہے، اس وقت آپ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ یار 2 منٹ اور ٹھہر جاؤ تو لوگ کنفرم ہو جائے۔ لیکن جب آپ کے پاس گھڑیاں موجود ہیں، ٹائم ٹیبل موجود ہیں، اذان ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کر لیں، یہ احتیاط جو ہے وہ فضول ہے، اس احتیاط کی کوئی وقت نہیں ہے، شریعت نے ایسی احتیاط کرنے کا بالکل حکم نہیں دیا، بلکہ یہی کہا جب افطاری کا وقت ہو جائے تو فوراً روزہ جو ہے وہ افطار کر لینا چاہیے۔ دوسرا عمل، افطاری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت میں ہمارے گھروں میں سب کے، ہمارے ہاں بھی اور آپ کے ہاں بھی سب گھروں میں اکثر لوگ جو ہے بھاگم بھاگ، ادھر جاؤ ادھر آؤ، یہ چیز لے آؤ وہ چیز لے آؤ، یہ بنا لو وہ بنا لو، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک تو یہ ہے اعتدال سے کھانے بنانے چاہیے، تھوڑے بنانے چاہیے، بنا لیں، طلب ہوتی ہے، انسان کو جی چاہتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اعتدال سے کھانا بنائے۔ دوسرا یہ ہے افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے بنا کر فارغ ہو جائے، لا کر فارغ ہو جائے۔ انسان کو یاد اس وقت آتا جب افطاری میں 15 منٹ رہ جاتے، پھر بھاگتا ہے اور سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، پھر وہ جاتے جاتے وہیں پہ رک جاتا اور رستے میں اذان ہو جاتی، نہ خود صحیح زمانے میں روزہ کھول سکتا ہے اور نہ گھر والوں کو چیز جو ہے وہ صحیح طور پہ لا کر دیتا ہے۔ آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ کم از کم 20 منٹ کہہ لیں، چلو 20 منٹ پہلے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں اور 20 منٹ پہلے وضو کر کے بیٹھ جائیں اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگی۔ آپ نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ دعا جو افطاری کے وقت میں انسان کرتا ہے، یہ دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو قبولیت کا وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بھاگم بھاگ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کو بھی پہلے سامان جو ہے وہ تیار کر لینا چاہیے اور سب لوگ گھر والے مل کر بیٹھیں، گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بتلائیں کیسے دعا کرتے ہیں، آپ خود دعا مانگیں، بیوی بچے پیچھے آمین کہیں،
اور देखें उस वक्त जो है वो क्या रूहानी कैफियत जो है वो बनती है। इस वक्त को जो है वो जाया नहीं करना चाहिए, खाना पीना जरूर करना चाहिए लेकिन इत्तेदाल के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल मौजूद है कि आप युफ्तिरु अला रुतबातिन, चंद डोके लेकर, 2-3 डोके लेकर उससे रोजा खोल लेते। अगर ताजा खजूरें डोके ना होते, खुशक खजूरें ले लेते और उसके ऊपर रोजा खोल लेते। और अगर खुशक खजूरें भी ना होते, काना हसा हसावाति मिम्मा, आप चंद चुल्लू, हाथ में चुल्लू पानी का लेकर उससे जो है वो रोजा इख्तियार कर लेते। ये आपका तर्ज अमल था कि आप पानी 2 घूंट पीकर उससे रोजा इफ्तार कर लेते। और हमारे यहाँ जो है वो अमूमन यहाँ पे खाने पीने में इंसान लगा रहता है और इफ्तारी नमाज को जो है वो लेट कर देता है। मस्जिद में नमाज में अमूमन अल्लाह का शुक्र है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम पहले दे दिया जाता है और ये 15 मिनट काफी है। 1 गिलास पानी का पी ले, 1-2 चीजें को ले ले, 1-2 नवाले इंसान खा ले और उठकर नमाज पढ़ने चला जाए। नमाज पढ़ के आए, सुकून से खाए, इसमें आपकी सेहत भी मौजूद है। मैदा जो है वो खाली है, यकदम उसको बोझ डाल देना और उसको भारी कर देना, तबीयतें खराब हो जाती हैं और फिर डॉक्टरों के पास तरावी के वक्त में लाइनें वहां पे लगी होती, तरावी पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता और डॉक्टर को तलाश किया जाता है, वो आए और हमें हमारी बारी आए और हमें दवाई मिल जाए। तो इसलिए एतदाल के साथ जो है वो खाएं और इस वक्त को जो है वो कीमती बनाएं और दुआ के साथ जो है वो इसको अपनी इफ्तारी को जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा और मकबूल बनाने की जो है वो कोशिश करें। और इसी तरीके से मसनून दुआ जो है अल्लाहुम्मा लका कसम तो पढ़ी जाती है लेकिन उस रिवायत में कलाम है, ये दुआ जो है वो ज्यादा बेहतर है। ज़हबत ज़मा व तल्लतल उरूक व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, या अल्लाह प्यास चली गई और तरे जो है, रगें जो है वो तर हो गई और अजर जो है वो अल्लाह तेरे पास जो है वो हमारा साबित हो गया। ये दुआ जो है वो हदीस से सही, हदीस से साबित है, ये पढ़कर जो है वो इफ्तारी जो है वो करनी चाहिए। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर रोजे में सुबह से लेकर शाम तक जो है वो खाने पीने से रुकने का नाम जो है वो रोजा है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो इंसान के रोजे को जो है वो तोड़ देती हैं? नंबर 1 खाना पीना, ये तो सब जानते हैं, जानबूझकर खाया पिया जाए तो रोजा टूट जाता है, लेकिन अगर भूल कर खा ले तो रोजा नहीं टूटता है। याद रहिए, पहले रोजे में, दूसरे रोजे में इंसान को पीछे से रूटीन चली आ रही होती है और पता नहीं चलता, अचानक कोई चीज सामने आती तो पकड़ कर खा लेता है, आधी या सारी खा चुका होता है, फिर याद आता है आज तो रोजा था। कोई हरज नहीं, जब याद आए वहीं पे रुक जाए और अगर जो मुंह में निवाला है उसको निकाल दे और कुल्ली कर दे, उसका रोजा जो है वो बिल्कुल सही है। जो खा लिया है वो अल्लाह ने उसको खिलाया, इन्नमा अतामहुल्लाहु व सका, अल्लाह ने उसको खिलाया और अल्लाह ने उसको पिलाया। अगर कोई दूसरा आदमी देख रहा हो, वो ये ना कहे खाता तो खाने दो, ये जब खा चुकेगा फिर मैं बताऊंगा, नहीं फौरन बता। अगर वो देख रहा है तो उसको बता देना चाहिए, उसको खुद पता चल जाए तो वो भी रुक जाए, ये रोजा जो है उसका सही सालम बाकी रह जाएगा। अगर पता चल गया फिर खाता पीता रहा है, फिर उसका रोजा जो है वो टूट जाएगा। खाने पीने से रोजा जो है वो टूट जाता है, अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने से जो है वो रोजा टूट जाता है। इसी तरीके से औरतों के मखसूस अय्याम शुरू हो जाए तब भी रोजा जो है वो टूट जाता है। और ऐसे ही औरत को विलादत के बाद निफास के अय्याम शुरू हो जाते हैं, उससे भी रोजा जो है वो टूट जाता है। और ऐसे ही जानबूझकर कह की जाए, हलक में उंगली मारकर कोई ऐसा अमल खुद किया जाए जिससे कह आ जाए, उससे भी रोजा जो है वो टूट जाता है। और ऐसे ही वो तमाम अद्वियात जो मुंह के जरिए तो इंसान हासिल नहीं करता, किसी और जरिए से जिस्म में इंजेक्ट करता है, लेकिन वो इंसान के जिस्म को तकवीयत पहुंचाने वाली ताकत का इंजेक्शन है या ड्रिप वगैरह है, इससे भी रोजा टूट जाता है। जिस्म को कुव्वत पहुंचाई जाए, हर वो चीज जिससे जिस्म को तकवीयत मिलती है, उससे रोजा जो है वो टूट जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनसे रोजा नहीं टूटता, मसलन वो अद्वियात, वो इंजेक्शन जो तकवीयत नहीं पहुंचाते, एलर्जी का इंजेक्शन है, दर्द का इंजेक्शन है, बुखार वगैरह का इंजेक्शन है, इससे जो है वो तकवीयत नहीं मिलती, लिहाजा ये इंजेक्शन लगा ले, इंशाअल्लाह इंसान का रोजा नहीं टूटेगा। और ऐसे ही जिस्म के ऊपर तेल वगैरह, कोई दवाई वगैरह, कोई क्रीम वगैरह कहीं पे भी मल ली जाए, पांव के नीचे, सर के ऊपर, कमर में, जहां भी इंसान लगाना चाहता है लगा ले, कोई हरज नहीं, उससे रोजा नहीं टूटता। आंख में और कान में अगर ड्रॉप डाल लिए जाए कोई हरज नहीं, इससे भी रोजा नहीं टूटता, इसलिए कि ये कान और आंख जो है ये दोनों पेट में जाने का जरिया नहीं है। 2 जरिए ऐसे हैं जहां से पेट में चीजें जाती हैं, एक मुंह है और दूसरा नाक है। नाक के जरिए से भी चीजें जो है वो हलक में और पेट में जाती हैं, इसलिए नाक की अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए
اور मुंह के जरिए से कोई भी दवाई जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और ऐसे ही इनहेलर इंसान यूज करता है दमे का मरीज, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था लेकिन दोबारा याद दहानी के तौर पर फिर जिक्र कर रहा हूं। बहुत से लोग दमे के मरीज होते हैं और वो इनहेलर यूज करते हैं, सांस बहाल हो जाती है। क्या ये जायज है? अहले इल्म का फतवा है कि जायज, रोजे में इसको यूज किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। उसमें पानी होता है और उसमें बहुत मामूली सी दवाई की मिकदार होती है जो मामूली से पानी के फुआर की शक्ल में जो है इंसान के मुंह में जाती है, जुबान के साथ और सांस की नाली के साथ वो दवाई चिपक जाती है, पेट में नहीं जाती। इंसान की नालियों को खोलने का काम करती है, वो नालियों में चिपक कर इंसान की नालियों को वसी कर देती है, जिससे सांस जो है इंसान का बहाल हो जाता है और इंसान को इफाका हो जाता है। लिहाजा इससे ना तो जिस्म को तकवीयत मिलती है, ना पेट में कोई खाने पीने की चीज जाती है। लिहाजा कोई हर्ज नहीं, इनहेलर जो है वो रोजे की हालत में इंसान जो है वो यूज कर सकता है, कुल्ली कर सकता है, लेकिन कुल्ली करने में मुबालगा नहीं करना चाहिए। वुजू करते वक्त नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा नहीं करना चाहिए, नाक के जरिए से पानी हलक में चला जाता है। नहा सकता है, कोई हर्ज नहीं, गुस्ल कर सकता है, लेकिन इन चीजों में ज्यादा मुबालगा ना करे। बार बार कुल्लियां करता है तो कुल्ली करने से अमूमन पानी हलक में चला जाता है। अगर तभी तौर पे कुल्ली की है और अचानक पानी चला गया, कोई हर्ज नहीं, घबराइए नहीं, रोजा जो है वो महफूज है। लेकिन मैंने कहा एहतियात को मलहूज़े खातिर रखिए, बार बार कुल्लियां ना कीजिए और जितनी जरूरत है करके छोड़ दीजिए ताकि कहीं पानी हलक में जो है वो ना चला जाए। इन चीजों से जो है वो रोजा नहीं टूटता। इसी तरीके से गुर्दे वाश किए जाते हैं, डायलिसिस का अमल जो है वो किया जाता है, इससे भी रोजा टूट जाता है, इसलिए कि खून जिस्म से निकालकर दोबारा खून जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है, अद्वियात जिस्म में डाली जाती हैं, जिससे जिस्म को जो है वो ताकत मिलती है, जिसकी वजह से अहले इल्म ने फतवा दिया है कि इससे रोजा जो है वो टूट जाता है। और खून की बोतल निकालने से किसी को खून देना है, इसमें शदीद इख्तिलाफ है। सैंपल के तौर पर थोड़ा बहुत खून निकाल लिया जाए तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं, उससे रोजा नहीं टूटता। लेकिन ज्यादा मिकदार में एक ड्रिप, वो पूरी बोतल जो है खून की निकाली है और दूसरे बंदे के लगाई है, जिसको लगाई गई है उसका तो रोजा टूट जाएगा, कंफर्म है, क्योंकि उसके जिस्म को तकवीयत मिली है। लेकिन जिसके जिस्म से निकाली गई है, इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते रोजा टूट जाएगा, कुछ कहते नहीं टूटता। लेकिन एहतियात इसी में है कि इंसान ऐसा काम ना करे। एहतियात इसी में है कि इसको डिले कर दे शाम तक, और अगर नहीं डिले कर सकता, इमरजेंसी है, तो खून दे दे और रोजा तोड़ दे, ताकि पता चले कि मेरा रोजा नहीं है, और उसकी कज़ाई दे दे और इख्तिलाफी मसले से जो है वो इंसान बच जाए। तो ये चंद एक चीजें हैं जिनसे इंसान का रोजा टूट जाता है और जिनसे रोजा जो है वो नहीं टूटता है। इसी तरीके से रमजान में करने के काम जो है वो हमारे 2-3 बहुत अहम हैं, मामूली से हैं और हमें मालूम है, लेकिन तवज्जो की जरूरत है। नंबर 1, कुरान मजीद की तिलावत जो है वो कसरत से की। ये रमजान का महीना, ये कुरान का महीना है, इसी में कुरान मजीद जो है वो नाजिल हुआ, बल्कि अहादीस में मौजूद है तकरीबन तमाम आसमानी किताबें अल्लाह ने रमजान में उतारी। तो ये अल्लाह तबारक व ताला की किताबों को रमजान के महीने में नाजिल होने का शर्फ हासिल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की कसरत से तिलावत किया करते थे, जिब्रील के साथ मुज़ाकरा किया करते थे। आप जिब्रील को सुनाते, जिब्रील से सुनते, एक दफा कुरान पूरा सुनाते और एक दफा सुनते। सुनना और सुनाना और पूरा कुरान पढ़ना ये फर्ज नहीं है, लेकिन सुन्नत है, अफजल है। आमतौर पे लोग कहते हैं कारी साहब आप क्यों जोर लगाते हैं, पूरा कुरान खत्म करना कोई फर्ज है? इसमें कोई शक नहीं, फर्ज नहीं है, लेकिन अफजल है। आप सल्लम ने कई दफा कुरान खत्म किया है। आप रमजान में कुरान पूरा जिब्रील को सुनाते थे और पूरा सुनते थे, और जिस साल आपका इंतकाल हुआ आपने 2 दफा कुरान सुनाया और 2 दफा सुना। ये फर्ज नहीं था, लेकिन अफजल है। जितना दफा भी ज्यादा आप खत्म कर लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। ये फर्ज वाला सवाल जैसे आप मौलवियों से कर लेते हैं, हम भी कर सकते हैं। क्या इफ्तारी में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 खाने फर्ज हैं? पानी का गिलास पीकर रोजा इफ्तार नहीं होता? सादा रोटी और सालन से रोजा इफ्तार नहीं हो सकता? कर लें। वहां पे तो कोई नहीं पूछता कि ये फर्ज है नहीं फर्ज है। 2-3 चीजें हो तो घर वालों को डांटता, बस आज यही 2 चीजें हैं और कुछ भी नहीं है, कुछ और भी तो लेकर आओ। कहा नहीं, जैसे वहां पे फर्ज नहीं है यहाँ पे भी फर्ज नहीं। वहां पे भी इंसान की रगबत है और यहाँ पे आखिरत को हासिल करने की रगबत है। कुरान मजीद को खत्म करना ये बहुत बड़ा एजाज है। लिहाजा हर बंदे को तरावी में भी सुनकर खत्म करना चाहिए
اور اسی طریقے سے اپنے طور پر بھی پڑھنا چاہیے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، جتنا بھی زیادہ زیادہ ختم کر سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن آئے گا سفارشی بن کر اپنے پڑھنے والے کے لیے، جس نے پڑھا ہی نہیں اس کے حق میں کیا سفارش کرے گا؟ لہذا قرآن مجید کو شوق سے جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنی زبان کو باتوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنی چاہیے۔ ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وقت نہیں ہے مگر نہ میں ایک ایک کلمے کے جو ذکر و اذکار ہیں ان کی فضیلت ذکر کرتا کہ کس قدر زیادہ فضیلت ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سب سے افضل ترین عمل ہے انسان جو ہے وہ ذکر کرے، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی، درود شریف جو ہے وہ پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ بہت خوبصورت کلمات ہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر و تازہ جو ہے وہ رکھے۔ اور تیسرا اور آخری کام جو کرنے والا ہے، بلکہ تیسرا کام تراویح کا ہے، میں سب کو رغبت دلاؤں گا کہ پہلے 2-3 دن تو ماشاءاللہ شوق ہوتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن چوتھے روزے کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آخری عشرے تک جو ہے وہ مسجدیں جو ہے وہی 2-3 صفحے جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے رمضان گزرے انسان کا شوق بڑھتے جانا چاہیے۔ پہلے دن اگر 5 صفحے ہیں تو دوسرے دن 6 ہونی چاہیے، تیسرے دن 7 اور 8 ہو جانی چاہیے، چوتھے اور 5ویں دن اور بڑھ جانی چاہیے۔ لوگوں کا رجحان بڑھنا چاہیے، نہ کہ کم ہونا چاہیے۔ معلوم نہیں زندگی میں اگلے سال دوبارہ رمضان ملنا ہے نہیں ملنا۔ کتنے ہی لوگ آپ دیکھیے کیسے قاری نوید الحسن رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ قرآن مجید سنانے کے لیے جگہ متعین کر لی ہے کہ اس سال میں نے فلاں جگہ پہ تراویح سنانی ہے، لیکن موقع نہیں مل سکا۔ دنیا جو ہے وہ بے وفا ہو گئی اور وفا نہ کی اور چلے گئے، معلوم نہیں ہم نے بھی اگلے سال زندہ رہنا یا نہیں رہنا۔ تو یہ رمضان غنیمت ہے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیے، تراویح پڑھیے۔ تراویح بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو علیکم بقیام اللیل، لوگو قیام اللیل کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے لوگوں کا طریقہ ہے۔ نیک لوگوں کی عادات یہ تھی کہ وہ رات کو قیام کرتے تھے، عام دنوں میں بھی، رمضان میں تو کرنا ہی کرنا ہے، عام دنوں میں بھی وہ تہجد پڑھتے تھے۔ فرمایا یہ پہلے لوگوں کا جو ہے وہ طریقہ ہے، یہ ان کی عادات ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا یہ منہات للاسم، یہ گناہ کو روکنے والے عمل ہیں، اور مغفرۃ للسیئات، اور انسان کے گناہوں کا کفارہ بننے والی چیزیں ہیں، اور یہ قربۃ الی ربکم، تمہارے رب کی طرف تقرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے؟ تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے۔ یہ رات کی نماز جو ہے وہ نفلی عبادات میں علی الاطلاق تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ رات کی عبادت جو ہے وہ خاص طور پہ کرنی چاہیے، 1 گھنٹہ ہے۔ رمضان میں ہم 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، تو پھر باقی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں ہم کہاں سے جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس وقت کو قیمتی بنائیے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ جہاں پہ روزہ زبان کا ہے، وہاں پہ روزہ یہ پورے جسم کا ہے، آنکھوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے۔ ان چیزوں سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جو روزے کو برباد کر دینے والا ہو۔ آپ کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزے کی کوئی ضرورت، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت۔ جو آدمی جھوٹی باتیں ترک نہیں کرتا، گپے نہیں چھوڑتا، غیبتیں نہیں چھوڑتا، تان و تشنیع نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھوں کو بچائیے فیس بک کو دیکھنے سے، واٹس ایپ دیکھنے سے، اور ویڈیوز دیکھنے سے، اور فلموں کو دیکھنے سے، اور ڈراموں کو دیکھنے سے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے۔ اور کانوں کو بچائیے ہر بری بات کے سننے سے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور زبان کو بچائیے ہر برا کلمہ کہنے سے، اور ہاتھ کو بچائیے ہر بری حرکت کرنے سے، اور پاؤں کو بچائیے ہر غلط کام کی طرف چل کر جانے سے۔ یہ روزے کا جو ہے وہ مین مقصد ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی صحیح برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں عبادات کرنے کی توفیق دے، اور اپنے دربار میں ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں شرف قبولیت سے عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ